آج لوگ بڑے بڑے عالم بنے ہوئے ہیں، صاحب جبہ، ابا، قبا و دستار، بڑی بڑی ٹوپیاں، بڑے بڑے ان کے ابایا ہے، داڑیاں بھی بہت لمبی ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ وجود اتنا ناپاک اور پلیت ہے، اتنا ناپاک اور ظاہری میں جو پورا اپنا ایک ظاہری وہ والا لیکن چہرے اتنے مکروہ ہیں. دیکھیے جو کچھ باطن میں ہوتا ہے وہ چہرے سے نظر آتا ہے. یہ لوگ اگر اپنا آئینہ ہی غور سے دیکھ لیں نا تو ان کو پتہ لگ جائے کہ ان کے باطن میں کیا ہے، کیونکہ اپنا چہرہ تو دیکھتے نہیں ہے، دنیا دیکھ رہی ہے چہرے ان کے، اور دنیا کو پتا ہے کہ ان کی اصلیت کیا ہے. ہمارے سیاسی لیڈرز بعض ایسے ہیں جو ٹیلی ویژن پہ آ کے تقریر کرتے ہیں تو انسان کو لٹرلی اکائی آ جاتی ہے. کچھ ملک میں بیٹھے ہوئے کچھ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تقریر کرتے ہیں لمبی لمبی لانگ ڈسٹینس تو انسان صرف یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی پناہ اس کے پیچھے جو لوگ جا رہے ہیں کیا سوچتے نہیں کہ آخرت میں اپنا انجام بھی ان کے ساتھ ہوگا ان کا. یعنی جو لوگ ایسے لیڈرز کو فالو کر رہے ہیں ان کو رک کے ایک سیکنڈ کے لیے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم آخرت میں بھی اپنا انجام اس شخص کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں. اینڈ اف دیئر آنسر از یس کہ ہاں آخرت میں ہم رسک لیں گے کہ ہمارا انجام جو ہے اس شخص کے ساتھ ہو جس کو ہم لیڈر کہہ رہے ہیں، پھر ضرور فالو کیجئے. ورنہ ایک سیکنڈ کے لیے رک کے سوچئے کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ جو ہوگا آخرت میں وہ اس کے ساتھ ہوگا. تو یہ نعمت اللہ ولی اس کے اوپر بہت سخت کہتے ہیں کہ یہ اپنے اوپر اپنی زینت اس طرح دیں گے کہ جبہ پہنا ہوگا، ابا پہنے ہوگی، بڑے بڑے لباس انہوں نے پہنے ہوں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر سامری کے جادو کی طرح بت چھپائے ہوں گے انہوں نے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، کہ حال ان لوگوں کا یہ ہوگا کہ خود وہ بت پرست ہوں گے. کوئی امریکہ کو پوچھتا ہوگا، کوئی MI6 کو پوچھتا ہوگا، کوئی CIA کو پوچھتا ہوگا، میں جو یہ دے رہے ہوں گے کہ ہم اوپر سے دکھا رہے ہوں گے کہ ہم مسلمانوں اور پاکستان کے بڑے ہمدرد ہیں، مسلمانوں کی ہم بڑی فکر رکھتے ہیں، ہم مرے جا رہے ہیں مسلمانوں کی محبت اور پیار میں، اور اربوں روپیہ مسلمانوں کا خیانت کر کے یہ ملک سے باہر لے کے بیٹھے ہوں گے. حلال جاتا رہے گا، حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، عورتوں کی عصمت زبردستی لوٹی جائے گی. آج کے معاشرے سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک دور آئے گا کہ جب کوئی انسان ایسا نہیں بچے گا جو سود نہ کھاتا ہو، اور جو انسان سود نہیں کھائے گا اس کو بھی سود کا دھواں پہنچے گا. جیسے کوئی آدمی سگریٹ نہیں پی رہا لیکن ساتھ والا کوئی پی رہا ہے تو اس کو دھواں، پیسے اسموکنگ تو ہو رہی ہے. اسی طرح پیسے حرام تو ہر کوئی ٹرانزیکشن میں آگے پیچھے کسی نہ ہر چیز میں چاہتے ہیں. حرام اور حلال کا معاملہ آج بھی پورے معاشرے میں آپ دیکھیے، وہ شخص جو آج کے دور میں حلال رزق کھا رہا ہو یقین کیجئے ولی اللہ ہے. جو آج کے دور میں اپنے رزق نہ جانتے ہوئے بھی آپ کو نہیں پتا، نہ جانتے ہوئے بھی انسان کہیں نہ کہیں حرام کھا لیتا ہے جا کے، اور لوگ سمجھتے ہیں صرف کہ سور اور شراب حرام ہے. نہیں، آٹا دال چاول مرغی بھی حرام ہے اگر حرام رزق سے خریدی گئی ہو تو. اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ رشوت کا پیسہ لیتے ہیں اور اس کے بعد حلال گوشت ڈھونڈتے ہیں. لیکن انسان یہ تمیز ختم ہو جائے گی حرام اور حلال. آج کے معاشرے کا یہ زوال کا یہ عالم ہے. اور پھر ایک عجیب و غریب بات دیکھیے، جو سٹننگ ایگزامپل جو نعمت اللہ دیتے ہیں کہ آج کے دور میں کیا ہوگا. کفار مومنارا ترغیب دین نمائن از چوں حج مانے آئین از خاندان دوگانا. حال یہ ہو جائے گا کہ کفار مسلمان کو بتائیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے. آج ہمیں کفر یہ سمجھا رہا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام کے اندر جہاد ہے یا نہیں ہے. یعنی ہماری انٹرپریٹیشن دین کی کفر کی طرف سے آ رہی ہے. کہے گا مسلمانوں کو کہ تمہارا دین کیا ہے، اور یہ کفر مسلمانوں کو حج سے روکیں گے، تم کو نمازوں سے روکیں گے، تم سے کہیں گے تم انلائٹن ماڈریشن کا رستہ اختیار کر لو، تم شراب بھی پی سکتے ہو. ماڈریٹ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو شراب بھی پیتے ہیں، برائی بدکاری بھی کرتے ہیں، ہر قسم کا دنیا کے ساتھ معاملے رکھتے ہیں. تو یہ ماڈریٹ مسلمان ہے. جو مسلمان 5 وقت نماز پڑھتا ہے، جو اپنے اللہ رسول کی شریعت پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ ہے. اور دین کی انٹرپریٹیشن، جہاد کیا ہوتا ہے، جہاد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کس طریقے سے جہاد جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ ساری انٹرپریٹیشن ہمیں کفر کی طرف سے ملے گی. بالکل، یعنی کفر ہمیں یہ سکھائے گا. ڈیبیٹس میں جتنے بھی میٹرز ہیں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ہمیں یہی سکھا رہے ہیں. ہمیں آپ یہی لیکچر مل رہے ہیں، چاہے اوباما صاحب اس وقت مڈل ایسٹ کا دورہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہی لیکچر دے رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے. ڈیبیٹ بھی کر ہمیں اسلام سکھا رہے ہیں. السلام علیکم. ہمیں وہ ہمارا دین سکھانے کے لیے آئے. کہنے کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ کفر مسلمانوں کو دین سکھائیں گے آگے. یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تاریخ اسلام نے یہ پہلا موقع ہے کہ کفر کو اتنی جرت ہوئی ہے کہ قرآن آ کے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. بالکل تازہ ترین ایگزامپل ہے ایگزیکٹلی آج کے بعد، مطلب کل کا واقعہ ہے. انفیکٹ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. پھر کہیں گے بینی تو قاضیہ ربر مسند جہالت گیرن رشوت اسخل کے علامہ با بہانہ. پھر کہتے ہیں کہ یہ سارا نظام جو چل رہا ہوگا اس میں جوڈیشری کا حال تمہیں بتاؤں میں کیا ہوگا. اب نعمت اللہ جوڈیشری پہ بات کرتے ہیں. کہتے ہیں بدترین جاہل لوگ ججز بنیں گے، ناپاک پلیت لوگ ججز بنیں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ صرف رشوت سے انصاف دیا جائے گا.
اور اس وقت معاشرے میں جو عدالتیں پاکستان کا ہماری جو دوسرے سب نمبر سے پہ، کرپٹ ادارہ جوڈیشری ہے اس وقت، کہ جہاں سوائے رشوت دیے انصاف کا کوئی تصور یہ ہے ہی سروے نہیں۔ بھی ایک کنڈکٹ کرایا گیا ابھی ریسنٹلی. ٹرو. اور یہ کہتے ہیں کہ وقت وہ آ جائے گا کہ بدترین ظلم جوڈیشری میں ہو، چاہے سیشنز کورٹس ہو، پولیس ہو، تھانہ ہو، ہائی کورٹ ہو، لوور کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ہر جگہ پہ کسی لیول پر آپ چاہے وکیل کو رشوت دیں، چاہے آپ کورٹ کے اہلکاروں کو رشوت دیں، حتیٰ کہ ججوں کو رشوت دیں۔ اور جس لیول پر کرپشن اس وقت پاکستان کی جوڈیشری میں گھسی ہوئی ہے کہ صرف اس سے یہ مثال لے لیجئے آپ کہ معمولی مکان کے کرائے کا کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو 20-20 سال چلتا ہے، انصاف کہاں ہے؟ اور بالکل. بدترین لوگ قاضی بنیں گے، یعنی معاشرے کے وہ لوگ کہ جو قاضی بننے کے بعد، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کرپشن کے کیسز ججز کے خلاف آ رہے ہیں. سو واٹ از دس؟ اور آل اباؤٹ دیٹ. یہ اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد ہے۔ اگر معاشرے میں انصاف ہو اور عالم ٹھیک ہوں تو ممکن نہیں ہے کہ اس کے بعد معاشرے میں ظلم ہو۔ ڈائریکشن ہی نہیں ہے، فوکس ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ دو نظام ایسے ہیں کہ جو معاشرے کو درست رکھتے ہیں۔ اسپرچل گائیڈنس علماء کی طرف سے آتی ہے اور قانون کی پاسداری اور قانون کی عملداری عدلیہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ دونوں نظام کرپٹ ہیں تو ملک کا یہ حال ہے۔ اس کو پھر بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جی ہمارا تعلیم کم ہے اور ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ خرافات حالانکہ ہے، یہ دو مین یہ پلرز سب ہیں. خرافات ہے۔ جب معاشرے کے اعلیٰ ترین لوگ جس کا کام انصاف دینا ہے، جس کا کام علم تقسیم کرنا ہے، وہ جاہل ہو جائے، کرپٹ ہو جائے، پھر معاشروں کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ ایبسلیوٹلی. پھر کہتے اب بڑی عجیب و غریب بات، پھر آپ پولیٹیکل گورنمنٹ پہ آتے ہیں۔ انہوں نے ساری باتیں کی، جب انہوں نے جوڈیشری کی بات بھی کی، علماء کی بات بھی کی، نظام معاشرے مطلب سوسائٹی کی بات بالکل بھی کی، مطلب آج کی ہی بات ہو رہی ہے. تینوں چار ٹاپکس پولیٹیکل گورنمنٹ حکومت پہ آتے ہیں، کیونکہ Okay. دنیا میں سب سے بڑا فراڈ ڈیموکریسی ہے۔ جس طرح کی ڈیموکریسی ہمارے یہاں مسلط کی گئی ہے کہ بدترین بدکار لوگ مسلط کیے گئے ہیں، خود امریکہ میں بھی جس طریقے سے میڈیا اور پیسہ کنٹرول کرنے کے بعد اپنی مرضی کے حکمران لے کر آتے ہیں، اور دنیا سے اقبال نے جب کہا ہے جمہوریت کے بارے میں کہ یہ جس کو تم آزادی کی نیلم پری سمجھتے ہو، یہ استبداد اور ظلم کا دیو ہے جو پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے، یہ ایسا نظام حکومت ہے جس میں انسانوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو اس کے بارے میں نعمت اللہ ولی کہتے ہیں کہ بینی کہ بھلے کام کرنے کی نصیحت دنیا میں چھپ جائے گی، یعنی اچھی بات تو کوئی سنے گا نہیں، اور تم یہ دیکھو گے ایک فراڈ اور ایک فریب کے ذریعے ایک سیاسی نظام بنایا جائے گا جس کو یہ کہیں گے کہ یہ ہماری حکومت ہے، یہ پولیٹیکل سسٹم ہے۔ یعنی سازن ہیلا افسوں نامش نہن نظامہ، ایک جادو کا ایک دھوکہ فراڈ بنائیں گے اور اس کو نام دیں گے حکومت کا، گورننس کا، ڈیموکریسی کا، ڈکٹیٹرشپ کا۔ یعنی ان لوگوں نے فراڈ یہ کریٹ کرنا ہے کہ اب ملک میں جمہوریت لے آئے ہیں، بالکل. لیکن اس سے بڑا fraud کوئی نہیں ہوگا۔ رائٹ. کہ بدترین بدکار لوگ، کرپٹ لوگ، انکمپٹنٹ لوگ باہر کے پیسے سے فنڈ کر کے، اسپانسر کر کے، الیکشن کو انجینئر کر کے حکومت مسلط کیے جائیں گے، پھر آپ سے کہیں گے کہ تم ہی تو ان لوگوں کو لے کر آئے ہو، یہی تمہاری ڈیموکریسی ہے، یہی تمہارے الیکشن ہے، اور ملک کا علاج ڈیموکریسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری خرافات۔ مطلب فورسبلی آپ کو مجبور کیا جائے گا ایک سسٹم کو فالو کرنے پہ۔ اور مشرق اور مغرب میں ہر طرف ریاکاری کا رواج ہو جائے گا، عام اور خاص لوگوں کے لیے فسق و فجور منظور ہوگا، فسق و فجور عام ہو جائے گا۔ یعنی پریکٹیکلی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو چاہے وہ کیپٹلسٹ سسٹم ہو، کمیونسٹ ہو، ڈیموکریسی ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے معاشرے کا کسی بھی طبقہ ہو، ریاکاری اور منافقت اس قدر عروج پہ ہے۔ مشرق اور مغرب میں ریاکاری ہے پوری دنیا میں اس وقت۔ پریزیڈنٹ اوباما یا بش اس سے پہلے جب یہ بکواس کرتے ہیں کہ ہم ایز فریڈم لے کر آ رہے ہیں اور ہم فری ورلڈ ہے اور ہم جسٹس لے کر آ رہے ہیں، اس سے بڑی ریاکاری اور جھوٹ اور کیا ہوگا؟ چینج. ہم چینج لے کر آ رہے ہیں اور ہم بہتری کے لیے چینج کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی وہ آیت ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ بدبخت لوگ، پوری سب ریاکاری ہے، یہ سیاسی نظام ریاکاری ہے، یہ پولیٹیکل سسٹم ریاکاری ہے، یہ اکنامک سسٹم ریاکاری ہے کہ یہ اتنا بڑا بینکنگ سسٹم بنا ہے، ملک میں ترقی ہو رہی ہے، جی ڈی پی 8% اور 6% پہ ہوئی سب دکھاوا ہے۔ یہ سب فراڈ، فریکشنل ریزرو بینکنگ پہ، فالس پیپر کرنسی پہ جو اکنامک سسٹم بنا ہوا ہے اتنا بڑا، دنیا بڑی ترقی کر رہی ہے جناب، ٹوٹل فراڈ اور دھوکہ اور ریاکاری اور منافقت۔ کہتے ہیں ہر طرف مشرق و مغرب میں صرف ریاکاری ہوگی، تمہیں حقیقت کچھ نظر نہیں آئے گی۔ پھر کہتے ہیں تو اس وقت کسی اہل حق کو نہیں دیکھے گا، از اہل حق نبی نہیں در آن زماں کسیرا، اس زمانے میں تم کسی اہل حق کو نہیں دیکھو گے۔ آج حال یہ نہیں ہے کہ دنیا میں لوگ پوچھتے ہیں کہ لیڈر کہاں ہے، کوئی اچھا انسان نظر آ جائے ہم کو، کوئی اللہ کا ولی نظر آئے۔ موسٹ کامن کوشچن سب سے کامن کوشچن یہ ہے کہ اہل حق کدھر ہے؟ بالکل، جس کو اللہ کے بندے کہتے ہیں یہ قحط الرجال کا دور ہوگا، اللہ کے بندے ختم ہو جائیں گے، نظر نہیں آئیں گے۔ از اہل حق نبی نہیں دران زماں کے سیرا دزواں و رہزنا را برسر نہان امامہ، جو چور ڈاکو ڈکیت ہیں، مسلمانوں کے مال لوٹنے والے ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، وہ جن کو این آر او سے دھونا پڑتا ہے وہ ملک کے سربراہ بن جائیں گے۔ ایگزیکٹ الفاظ ہیں
and they have appeared in books written hundreds of years ago. Truly amazing. Absolutely stunning. Yeah. کہ اہل حق تمہیں نظر نہیں آئیں گے, کرپٹ اور ناپاک ترین لوگ ملک پہ حکمرانی کریں گے. باقاعدہ چور کا لفظ استعمال کیا انہوں نے. چور, فراڈ, کرپٹ لوگ وہ ملک پہ حکومت کریں گے. چوروں اور ڈاکوؤں کے سروں پہ تو دیکھے گا کہ وہ حکومت کر رہے ہوں گے, ان کے سروں پہ دستار رکھی ہوگی, بڑے معزز ہوں گے, ان کو سلوٹ کیا جا رہا, گارڈ آف آنر مل رہا ہوگا ان کو. پر اندر سے ان کی حقیقت کچھ اور ہی ہوگی. اور جھوٹ اور ریاکاری, غیبت, فسق و فجور عام ہو جائے گا, اور قتل, زنا اور برائی بدکاری اتنی عام ہو جائے گی کہ دیکھو کہ حال اس وقت قتل کا یہ ہے, اتنا قتل ہو. حضور نے احادیث شریف میں بھی ذکر کیا گیا تھا کہ آخری دور میں قتل عام ہو جائے گا. نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ وہ مقتول کو کیوں قتل کر رہا ہے, نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ مجھے قاتل کیوں اور وہ مار رہا ہے. بدترین زمانہ ہوگا. آج بھی آپ دیکھیے کہ ایک مسجد میں جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو صبح خبر آئی ہے کہ مسجد میں جمعے کی نماز کے وقت دھماکہ کیا گیا اور 100 کے قریب لوگ زخمی اور شہید ہوئے وہاں پہ. کسی کو کچھ نہیں پتا کون کس کو کیوں مار رہا ہے. چاروں طرف اس طرح قتل و غارت ہو رہا ہے. روز لوگوں کی سرکٹی لاشیں ملتی ہیں, لوگ ایک فساد برپا ہوا ہے, لوگ خود کش حملے ہو رہے ہیں. پورے شہر میں سینکڑوں, پورے پاکستان میں سینکڑوں لوگ شہید کیے جا چکے ہیں پچھلے سال 2 سال میں, ان خودکش حملوں میں جس میں نہ مارنے والے کو پتا کہ وہ کیوں مار رہا ہے, نہ مرنے والے کو پتا کہ مجھے کیوں مارا جائے. بلکہ یہ تو ٹرم ہی اب آئی ہے خودکش حملہ. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حال معاشرے کا یہ ہو جائے گا کہ عیسائیوں جیسے رسم و رواج اور بدعتیں عام ہو جائیں گی اور حضور کی سنت غائب ہو جائے گی. اس وقت حال یہ ہے کہ پورے معاشرے میں, چاہے وہ ان کا سوشل آرڈر ہو, چاہے ہماری ویلنٹائن ڈیز ہوں, چاہے ہمارے جو مرضی ہمارا معاشرہ یہ نظام ہو, یعنی حال یہ ہے کافر کا کہ وہ سانپ کے بل میں گھستے ہیں تو پوری مسلمان قوم ان کے پیچھے سانپ کے بل میں گھسے گی. یہ بھی حضور نے بتا دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اس طرح اندھی تقلید کریں گے عیسائیوں کی اور سنت پیغمبری غائب ہو جائے گی. حضور کی سنت صرف لباس کا نام نہیں ہے, سنت پیغمبری معاملات کا نام بھی ہے. کہ ڈیلنگ بھی ختم ہو گئی ہیں. ہمارا اکنامک سسٹم یہودیوں سے آیا ہوا ہے, ہمارا پولیٹیکل سسٹم ڈیموکریسی یہودیوں سے آئی ہوئی ہے, ہمارا ایجوکیشن سسٹم یہودیوں کا آیا ہوا ہے, ایوری ڈے روٹین میں ہم لوگ ہمارا پولیس کا نظام, ہمارا جو لا چل رہا ہے وہ بھی عیسائیوں کا, امریکن سسٹم وہی لا چل رہا ہے, برٹش لا چل رہا ہے ہمارے. ابھی انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے جو ہماری کتابوں میں ہماری ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. تو عیسائیوں کا طور طریقہ صرف لباس, کپڑے, ویلنٹائن پہ نہیں ہے, سسٹمز پہ, دیگر معاملات میں بھی ہے, ہر چیز پہ. اس کے بعد کہتے ہیں اگر تم قاضی کو چند سکے دے دو گے تو وہ شکاری کتے کی طرح بہانہ بازی کر کے تمہارا معاملہ طے کرے گا. یعنی رشوت, قاضی رشوت لینے پر آ جائیں گے. یعنی پریکٹیکلی مذاق بنا ہوا ہے کہ 2 لاکھ کا وکیل کرنے کے بجائے 50,000 میں جج کر لو. ایگزیکٹلی. اور آج کل پریکٹیکلی یہی حال ہے. اور پھر اکنامک ماڈل پہ آتے ہیں. اکنامک سسٹم کا حال یہ ہوگا اس دور میں کہ ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ ایک جماعت مجبور لوگوں سے سود لیا کرے گی اور ان کے سر پر لعنت ہوگی, سر پہ خزانے رکھے ہوں گے. یعنی اس وقت جو بینکنگ سسٹم کا حال یہ ہے جو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا نظام بن جائے گا, ایک ایسی جماعت آئے گی جو پوری مجبور دنیا کو مجبور کر کے سود لے گی. دی انٹائر اکنامک ماڈل از بیسڈ آن پوری دنیا کو مجبور کر کے قرض دے کے ان سے پھر سود اور ربا کے اوپر لینا. اور حال یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہوں گے اتنے لانتی ہوں گے کہ سروں پہ خزانے رکھے ہوں گے ان کے, دا بلینئرز اور دا بلینئرز, جو اس وقت راک چائلڈز اور راک فیلرز اور بڑے بڑے بینکرز دنیا کے جو ہیں, جنہوں نے پوری دنیا, فیڈرل ریزرو اینڈ بینک آف انگلینڈ, جنہوں نے پوری دنیا کے خزانے اکٹھے کر کے پوری دنیا کو مجبور کیا ہوا ہے کہ فردوں کو نہیں قوموں کو مجبور کیا ہوا ہے کہ سود کی ادائیگی کرتے رہیں. اکنامک ٹیررزم کے پروگرام میں سب کچھ ایکسپلین کیا. ایک وقت آئے گا تو ان کے سر کے اوپر لعنت. اور قرآن جب ان کو کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں, یہ سود لینے والوں کے بارے میں, کہ وہی حضور کی حدیث کے مطابق ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی لوگ ایسا نہیں, کوئی ایسے نہیں بچے گا کہ جو سود نہ دے رہا ہو یا سود نہ لے رہا ہو. بیچارہ پھنسے ہوئے ہوں گے اس نظام میں, وہی جیسے ہم نے بات کی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان پھنسا ہوا ہوگا. کیونکہ ہم مجبور ہیں, ہم مجبور ہیں کہ پیپر کرنسی استعمال کریں, ہم مجبور ہیں کہ یہ سسٹم کو استعمال کریں. اور یہ پورا نظام قائم کرنے والے وہ چند لوگ ہوں گے. پھر شریعت ختم ہو جائے گی. جو بات کہی انہوں نے کہ حال یہ ہوگا کہ مسلمان نماز سے غافل ہو جائیں گے, نماز روزہ ایک دم غائب ہو جائے گا. اور جو مناجات کی محفلیں ہیں, یعنی چاہے وہ عید میلاد النبی کی محفل ہو, نعتوں کی محفلیں ہوں, چاہے وہ محرم کی کوئی محفلیں سجائے, اس میں ریاکاری اور منافقت ہوگی. لوگ اس لیے نہیں کریں گے محفلیں کہ اس کے نتیجے میں تزکیہ اور تربیت اور روحانی سرور حاصل کرنا چاہتے ہیں, بلکہ اس لیے ہوگا شو آف ہوگا, یہ دکھانے کے لیے کہ میں نے اس سے بڑی محفل کی اور اس نے میرے مقابلے میں اتنی بڑی محفل کی. اور جو وائز ہوں گے, جو لوگ ان محفلوں میں آئیں گے لاکھوں کروڑوں روپے فیس لے کر, پیسے لے کر, اور ہم کو سب پتا ہے کہ کون لوگ کتنی فیس لیتے ہیں نعتیں پڑھنے کی اور کون کتنی فیس لیتے ہیں ذکر کرنے کی, اور کون ذاکر ہیں جن کے ریٹ لگے ہوئے ہیں کہ کتنے کے کتنے پیسوں پہ کتنا چلے گا. نہ اللہ کے واسطے, نہ محبت کے واسطے, نہ دین کے واسطے, نہ امت کے واسطے. کمرشل انٹرپرائزز ہیں یہ ساری کی ساری جو بنا لی ہیں. جو اصل روح تھی اس کی رسم ازاں رہ گئی, روح بلالی نہ رہی.